کے پانی کے گلاس پہ پھونک مار دیں یا کولر پہ پھونک مار دیں، سارے گھر والے پئیں، انشاءاللہ بچہ بھی تعلیم کے اندر بہتر ہو جائے گا اور حافظہ بھی درست ہو جائے گا اور اس کا تعلیم میں دل بھی لگ جائے گا۔ ماشاءاللہ میاں صاحب بہت بہت شکریہ آپ آئے نا کسی دن، یاد تشریف لائیں، ہمارے ساتھ افطاری کریں، نوازیں، خوشی ہوگی، آپ ہمارے بھائی ہیں جی۔ ایک دو دفعہ جمعہ بھی پڑا تھا، ہمارے یہاں سنار ہیں زاہد صاحب، زاہد صاحب ہمارے بہت مخلص دوست، وہ میرے بڑے دوست ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا ساتھی ہے۔ اور ہمارے ایک یہاں پہ آرمی صاحب آئے تھے بہلپور سے، ہم دونوں نے دو تین دفعہ جمعے پہ سیٹ طفیل صاحب یاد تھے آپ کے پاس، ملا کریں ملا۔ رمضان میں آپ کو بھی اور آپ کے توسط سے اپنے سب حاضرین اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر روز براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے اور براہ راست ملاقات کے لیے ادارے میں بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں، اور ہمارا ادارہ گلبہار کالونی مین ستیانہ روڈ پر واقع ہے۔ بہت شکریہ جی، اسی طرح باغ و بہار لگائے رکھیں جی، یہ آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور تر و تازہ اللہ تعالیٰ رکھے۔ حضرت صاحب کو دیکھ کے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ حضور پاک حدیث پاک ہے کہ جو ایک حدیث میری دوسرے تک بتائے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں سبز و شاداب رکھے۔ آپ کی دعا کے لیے ہم طالب بنا کہ اللہ کے رسول نے جو بشارت دی ہے، مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا مستحق بنا دے، رحم فرما دے، اپنے حبیب کی بات کو سچا کر دے اور ہمیں بس اس میں شامل کر لے۔ بڑی خوشی، اللہ اجر دے، مہربانی۔ ایک شروع میں سوال تھا، یہ سن لینا، وہ بھی رہ گیا، حافظے کا پوچھا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں بتانے لگا عثمان صاحب کی کال تھی جی، عثمان کی کال تھی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا حضرت صاحب سے کہ ہم نے نا بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے اچھا سونے پہ، جی جی، تو ایک ہم نے مکان بنایا تھا، وہ بھی ہم نے اس پہ بھی قرض لیا ہوا ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا جو سود پہ جو قرضہ ہے ہاں وہ تو ہم دے ہی رہے ہیں، تو سود بھی دے رہے ہیں سال تک، اس میں کیا زکات ہم پہ واجب ہے؟ مولانا تو واجب ہی کہتے ہیں جی۔ نہیں، کس سے کیا دیں گے؟ کچھ پیسے آپ کے ہیں، بینک سے کچھ پیسے لے کے مکان بنایا اور اپنا سونا گروی رکھ کے ان سے کچھ رقم لی ہے۔ سونا ان کا نیشنل بینک میں پڑا ہے، اور نیشنل بینک کی پاکستان کے اندر ایک ایسا بینک ہے جو سونے کے زیورات پہ مطلب آپ کو نا پیسے دیتا ہے ادھار سود پہ۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے دو جگہ سے پیسے لیے ہوئے ہیں، تو کیا ہم تو یہ ساری ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں جو بینک کے بنتے ہیں، اور کیا ہمارے اوپر پھر زکوٰۃ بھی بنے گی؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی جی جی، ہاں بالکل یہی سوال۔ یہی سوال۔ اب جو بینک میں آپ نے وہ گروی رکھ لی ہے زیورات، وہ تو آپ کے نہیں رہے، اس وقت ہی ملیں گے نا جب آپ قرضہ ادا کر لیں گے، ورنہ نہ دیں گے تو وہ ضبط کر لیں گے اس کو۔ اس لیے وہ آپ کے اب دستے تصرف میں نہیں، آپ ان کو برت نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے کسی کو بھی، وہ تو بالکل آپ کے قبضہ سے نکلے، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور جو آپ کے پلے کوئی ہے رقم اگر ہے 2-3 لاکھ، اس پر دے دیں، اگر 1.25 لاکھ سے روپے کسی کے پاس کام ہے نا، وہ بھی زکوٰۃ نہ دے، اپنا گزارا کرے۔ اس زمانہ میں چاندی کو کیا نصاب ماننا، سونے کو نصاب ماننا چاہیے، 7.5 تولے۔ آپ نے جو تھوڑی معذرت کے ساتھ، آپ نے جو ہاؤس بلڈنگ سے پیسے لیے ہیں وہ کیا مکان پہ ہی لگائے ہیں یا جی مکان پہ لگائے ہیں وہ؟ ہاں، وہ تو پھر چونا مٹی کے اندر چلے گا، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بڑی مہربانی، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ رحم فرمائے، قرض سے آپ کو اللہ چھڑائے۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں عثمان بات کر رہا ہوں اور پونا گھنٹہ ہو گیا جواب نہیں ملا۔ آپ کی بات ابھی مولانا لائن پہ رہیے گا، بند نہ کیجیے گا۔ میں نے توجہ دلائی ہے ابھی کی یہ مولانا نے بات پوچھا تھا، وہ بتانے لگے، کالے آنی شروع ہو گئے، تو آپ نوٹ کر لیں کہ سارے لوگ، ہر آدمی اس کا حاجت مند ہے کہ حافظہ قوی رہے۔ اس کے لیے 2 چیزیں مسلمان بیٹا کرنی چاہیے۔ ایک تو ہر فرض نماز کے بعد نا آپ دایاں ہاتھ سر پر رکھ لیا کریں، اور 11 مرتبہ یا قوی ہو، یہ کہا کہ اللہ قوی ہے، ہمارا حافظہ بھی وہ قوی کر دے، اس کو آواز دیں کہ تو قوتوں کا مالک ہے، حافظے کو قوی کر، یا قوی ہو۔ اور ایک نماز فجر کے بعد اور چیز بنائے، یہ یا قوی ہو تو فجر کے بعد بھی ہوگا نا، 5 نمازوں کے بعد بتایا۔ فجر میں ایک اور کرنا کہ سر پر ہی ہاتھ رکھے یا علیم ہو، علیم علم والا، یا علیم ہو، یہ 21 بار کہنا۔ یہ آپ دونوں کام شروع کر دیں، اللہ فضل فرمائے۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جی۔ مولانا نے حافظے کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے دعا بتائی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 11 بار دایاں ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ کے، یہ میرا دیکھ لیں ہاتھ میں نے اپنے سر یہیں رکھنا ہے، یہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یا قویو 11 بار پڑھنا ہے،
اور پھر مولانا نے اس کے ساتھ ایک اور بات بتائی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 11 بار یا کبیو پڑھنے کے بعد 21 بار یا علیمو اللہ پاک کا اس میں مبارک ہے، یہ بھی آپ پڑھیں. عثمان بھائی بات واضح ہو گئی؟ عثمان صاحب بات واضح ہو گئی؟ جی جی صاحب. یعنی 11 بار آپ نے پڑھنا ہے یا قویو پانچوں نمازوں کے بعد، اور فجر کی نماز کے اندر اضافی آپ نے 21 بار یا علیمو یہ بھی کیا آپ نے پڑھنا ہے. چلیں بہت شکریہ. اللہ فضل فرمائے، سب پر رحم کرے. یہ سب کے حافظے کے لیے یا خاص لوگوں کے حافظے؟ نہیں، سب کے. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج، سب یہ کام کریں. اللہ یادداشت ٹھیک رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. مولانا صاحب بھی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل بخیریت ہے ماشاءاللہ. اللہ کا شکر. اچھا سر، میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو ہومیوپیتھک کی دوائیاں ہوتی ہیں یہ بندہ کھا سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے. اچھا، اور مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے چھوٹی، تو ہیلو جی جی آپ کی بات آ رہی ہے. اچھا، وہ میری بیٹی ہے چھوٹی، وہ اکثر کئی جگہ پہ دیکھا ہے اس کا، وہ اکثر تو پیمپر لگایا ہوتا ہے لیکن وہ پیمپر لیک ہو جاتا ہے، کوئی پیشاب کا قطرہ نکل آتا ہے. اس کو اگر ہاتھ لگ جائے گا تو ہاتھ دھونا ہے یا غسل کرنا ہے؟ نہیں، صرف ہاتھ ہی دھونا. آپ نے ہاتھ ہی دھونا ہے؟ ہاں، اور یعنی غسل نہیں کرنا، بس ہاتھ ہی دھونا ہے. پیشاب پیمپر کے بغیر بھی ہو نا، پیمپر چل اب نکلایا نہ بھی ہو، بچے ویسے ہی کرتے تھے تو پیشاب کو ہاتھ لگے بچے کے یا خود اپنے پیشاب کو، ہاں جی. اور اسی طرح ٹٹی بھی اپنی ہو یا بچے کی ہو، اس سے غسل نہیں لازم آتا. ہاں جی. ہاں، بلکہ وضو بھی نہیں ٹوٹتا آپ کا. اگر وضو ہے نا آپ نے کیا تو یہ ہو گیا، تو صرف ہاتھ دھوائیں، وضو برقرار. اچھا اچھا اچھا. تو کوئی غسل وغیرہ انہوں نے بتایا کہ جو لڑکی کا اگر پیشاب لگ جائے تو وضو کرنا ضروری، غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لڑکے کا نہیں ہوتا. نہیں، یہی باتیں غلط مشہور ہو گئی نا. شکر ہے اس پروگرام میں آپ سب بھائی حصہ لیتے ہیں تو مسئلے واضح ہو رہے ہیں. پیشاب کو ہاتھ لگنے سے یا بچی اور بچے کا پیشاب کپڑے پر بدن پر گر جائے تو غسل نہیں لازم آتا، نہ وضو لازم آتا ہے. وضو اگر پہلا وہی برقرار ہے، یہ پیشاب وغیرہ دھو لیں، اور غسل کی تو کوئی ضرورت نہیں. وہ الگ بات ہے کہ بچے کے پیشاب پر، بچی کا آپ نے فرمایا رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ بچے کے پیشاب پر صرف چھینٹے پھینک دو، دھونے کی ضرورت نہیں کپڑے کو. اور اگر بچی کا ہے تو اس کو دھو لو. یہ فرق کیا بچے کے پیشاب میں. اچھا اچھا. اور مولانا مگر اس کے ساتھ میں یہ بھی بات کہتا رہتا ہوں، جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ یہ قانون ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی بچہ اتفاقاً اٹھایا. کسی کا بچہ تھا میرے پاس، دعا کے لیے اٹھایا، میں نے گود میں لے لیا، اس نے پھرا، میں چیٹے دیتا پھروں یا کپڑے دھوتا پھروں. جو ماں ہے نا یا دایا یا باپ جو ہر وقت کھلاتے ہیں، دادا دادی، ان کو چھٹی پیشاب ہوتا رہے جو جی چاہے، کوئی نہ چھینٹے ہیں نہ کوئی بات. وہ اگر ہر وقت ہوتے رہیں گے یا نماز چھوڑ دیں گے اس مصیبت کی وجہ سے، یا بیمار ہو جائیں گے سردیوں میں چھینٹے ڈالتے. تو یہ امام مالک کا اجتہاد بہترین ہے کہ جن کا کام ہر وقت بچے کو سنبھالنا ہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں، ان کے لیے سب معاف ہے. پیشاب ٹٹیوں کی کوئی پرواہ نہیں، دن میں ایک مرتبہ بدل لیں کپڑے تو بدل لیں. جو اچانک اٹھائے نا اس کو یہ فکر کرنی چاہیے. اچھا مولانا صاحب، ایک اور پوچھنا تھا کہ میری ایک سسٹر دبئی ہے اور ایک ہے امریکہ. جو امریکہ میں میری سسٹر ہے، میری والدین بھی اسی کے پاس ہیں اس ٹائم. اللہ سلامت رکھے والا. ہاں جی. اور مولانا صاحب وہاں پہ اس کا جو ہمسائے ہیں نا ان کے، وہ ہیں انڈین، ہندو ہیں. ہندو. ہاں جی. ان کے ساتھ ان کا کوئی آنا جانا بھی ہے گھر میں، معاشرتی تعلقات ہیں. ہاں جی. تو اگر وہ ہمارے گھر یعنی وہاں پہ آئیں، اگر ہم انہیں کوئی چیز کھلائیں یا وہ ہم ان کے گھر جائیں وہ کھلائیں، اس کے بارے میں پلیز ذرا ہمیں کلیئر کر دیں. بہت اچھی بات ہے. ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے نا یہاں انڈیا میں ہمارے اندر بھی یہ چھوت کا خیال آ گیا کہ یہ جو نا بھرشٹ ہو جاتا آدمی اگر کھانا ان کے ہاتھ کا پکا ہوا ہے، وہ ہندوؤں کا ہاتھ لگ گیا یا عیسائیوں کا. یہ بالکل غلط بات. دین میں نا حلال حرام میرے بھائی بتایا گیا، اس کا خیال رکھنا. باقی مسلمان پکائے، ہندو پکائے، عیسائی پکائے، اگر برتن پاک ہے، کوئی پلیت چیز